کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں بچیوں، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں، دنیا آئیڈیل لائف نہیں، یہ پیپر ہو رہا ہے سب کا، کسی نہ کسی شکل میں ہم سب اللہ کو امتحان دے رہے ہیں، اور پھر ایک دن یہ پیپر چھن جائے گا۔ جیسے امتحان دیتے ہیں تو 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، تو جو ہی وہ ٹن ہوتا ہے تو پیپر چھین لیا جاتا ہے۔ ہماری ٹن ہے موت، موت کے ساتھ ہی ہم سے یہ زندگی کا پیپر چھین لیا جائے گا۔ جو اس پہ لکھا ہے وہ اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، میرا بندہ یہ پڑھ لے پیپر اپنا، یہ سب کچھ تیرا اپنا کیا ہوا ہے، اور تیرا اللہ حساب کرنا بہت جانتا ہے۔ کچھ خوش قسمت ہوں گے جن کے پیپر اچھے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، کچھ بدقسمت ہوں گے جن کے پیپر برے ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور مزے کرو، اللہ کی قسم اپنی مرضی کی یہاں کوئی بھی زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا مالک ہو، قارون کے خزانے ہوں۔ یہ دنیا کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ اپنی مرضی ٹوٹتی رہے گی، ٹوٹتی رہے گی، ٹوٹتی رہے گی۔ یزید بن عبد الملک 3 بر اعظم پہ حکمران تھا، عبد الملک کا بیٹا، اس کے بعد ولید آیا، اور اس کے بعد سلیمان آیا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ آئے، پھر عبد الملک کا بیٹا یزید آیا۔ تو وہ ایک دن کہنے لگا کون کہتا ہے کہ بادشاہوں کی زندگی مزے کی نہیں ہوتی اور وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار نہیں سکتے؟ میں آج کا دن مزے سے گزاروں گا اور اپنی مرضی سے گزاروں گا، اور حکم دیا کہ محل کے دروازے سب بند کر دو اور مجھے کوئی خبر نہ سنائی جائے، حکومت کی، بغاوت کی، کسی چیز کی مجھے کوئی خبر نہ سنائی جائے۔ اور اس کی ایک باندی تھی حبابہ، وہ بہت حسین تھی، تو اس کو وہ لے کر اپنے محل میں بیٹھ گیا کہ آج کا دن میں حبابہ کے ساتھ مستی کروں گا۔ تو باتیں کرتے کرتے اس کو اپنی گود میں لٹا لیا، اور انگور پڑے تھے تو ایک دانہ اٹھاتا اور اس کے منہ میں ڈال دیتا، وہ اس کو کھا لیتی، پھر دوسرا دانہ اٹھاتا اس کے منہ میں ڈال دیتا، اس طرح کی ایک مزے کی شکل بنی۔ پھر ایک دانہ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا تو اس کے حلق کے اندر جا کے پھنس گیا، تو اس کا کھانسی، سانس کھڑا، وہ دانہ نہیں نکلا، اور یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر گئی، اور اس کا مرضی سے گزارنے والا دن سب سے زیادہ اس کے لیے خوفناک دن بن گیا۔ اتنا غمگین ہوا، 3 دن تک اس نے اسے دفن نہیں کرنے دیا، اس کی لاش سامنے رکھ کے بیٹھا رہا۔ تیسرے دن اس میں بدبو پڑنے لگی اور جسم گلنے لگا، تو پھر زبردستی اس کے رشتہ داروں نے، اس کے بھائی ہشام نے اسے چھین کر اس کو دفن کیا۔ تو مرضی کی زندگی یہاں نہیں، آگے ہے، جہاں یہ میں آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ وہاں موت ختم، بڑھاپا ختم، بیماری ختم، غریبی ختم، فقر ختم، غم ختم، دکھ ختم، ہر قسم کی نیند ختم، نیند بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ جاگتے رہیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جب بھی کوئی پھل پیش کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ہم نے ابھی کھایا ہے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ تو کوئی اور ہے، وہ تو اس کے مشابہ تھا جو پہلے کھایا تھا۔ تو اس پر میں آپ کو حدیث سے وضاحت کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں اس آیت کے ذیل میں ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک حدیث لکھی ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے میاں بیوی سارے تختوں پر، تو دروازے پر دستک ہوگی اور ایک فرشتہ، نوکر دروازہ کھولے گا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوگا تھال لے کر، اور تھال کے اوپر ایسے کپڑا ہوگا، وہ کہے گا اپنے مالک سے اجازت دو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا بھی جنتی سے اجازت لے کے اندر داخل ہوگا۔ یہ عزت و جلال و کمال کی بات۔ یہاں تو آج بادشاہ ہوتا ہے، کل پھانسی چڑھ جاتا ہے۔ تاریخ پڑھو
کیا حال ہوا لوگوں کا. وہ اجازت دے گا تو آ کر اس کے سامنے ایسے تھال پہ رکھے گا. کہا جی یہ اللہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. تو جب وہ ایسے اس سے کپڑا اٹھائیں گے تو کہیں گے او بھائی یہ تو ابھی کھایا ہے, یہ تو میری جنت کا پھل ہے, یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے. تو وہ فرشتہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا ایک ٹکڑا اس میں سے لے کر آپ چکھیں. تو بیگم صاحب بھی بیٹھی ہیں, میاں صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو وہ اس کو کاٹنے کی تو ضرورت نہیں پڑے گی, وہ ہاتھ لگائیں گے وہ کٹ کے ہاتھ میں آ جائے گا, اس کو منہ میں ڈالیں گے. بیگم نے بھی ڈالا, خامن نے بھی ڈالا. تو اگر میرے نبی نے فرمایا اس کی جنت میں, یہ آگے میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں, اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں, ویسے تو کروڑوں شروڑوں کی وہاں کوئی گنتی نہیں ہے, لامحدود ہے, مثال دے رہا ہوں, اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں, ہر پھل کا ذائقہ مزہ الگ ہے. ہم ابھی افطاری میں چاٹ بنے گی, ہر گھر میں بنے گی, تو جب وہ 4 5 6 چیزیں ملتی ہیں تو وہ ذائقہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے, مکس ہو جاتا ہے. تو جب وہ اس کو منہ میں رکھیں گے تو ان کی جنت میں جتنے پھل ہیں ہر پھل کا ذائقہ الگ 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 اس ایک لقمے میں اللہ انہیں محسوس کروائے گا. اور پھر آواز آئے گی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, میرے بندے یہ اس کے مشابہ تھا, یہ وہ نہیں تھا جو تم کہہ رہے تھے. اور پھر مزے کی بات اس سے اگلی کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت عورت ہے مادی نعمتوں میں, اور عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت مرد ہے مادی نعمتوں میں. تو یہاں ہم سب پیشاب پخانے میں بھرے ہوئے ہیں, ہر ایک کے ساتھ پیشاب بھی لگا ہوا ہے, پخانہ بھی لگا ہوا ہے, بیماری بھی لگی ہوئی ہے, موت بھی لگی ہوئی ہے, بڑھاپا بھی لگا ہوا ہے. تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, تمہاری بیویاں ہوں گی پاکیزہ, نہ وہاں کوئی حمل ہوگا اور نہ وہاں کوئی ولادت ہوگی, اور نہ بڑھاپا آئے گا, نہ رنگ بدلے گا, نہ روپ بدلے گا, نہ جوانی ڈھلے گی, نہ غم سے پریشانی آئے گی, نہ ڈپریشن ہوگا, نہ انزائٹی ہوگی. خوشیاں ہی خوشیاں, پاکیزہ, خوشبودار. اللہ تعالیٰ جنت کی عورت, دنیا کی عورت کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنائے گا جنت میں. اور جنت کی حور کا حسن بتا دوں کہ یہ دیکھیں, یہ میری یہ انگلی کا یہ اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں, فنگر ٹپ, اور عربی میں اس کو بنان کہتے ہیں, اردو میں پورا کہتے ہیں. کہ جنت کی حور کا یہ پورا اس طرح سورج کو دکھا دیا جائے, جیسے لائٹ میرے سامنے ہے, اس طرح دکھا دیا جائے تو سورج اس کی انگلی کے پورے کے نور کے سامنے غائب ہو جائے گا, جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں. تو ایمان والی عورت کا حسن کیسا ہوگا, جو کبھی ڈھلتا ہی نہیں, کبھی ڈھلے گا نہیں, کبھی خواہشیں نہیں مٹیں گی. اب تو یار بوڑھے ہو گئے, اب تو کچھ ہوتا نہیں. تو ایک جگہ میں بیٹھا تھا, کافی پرانی بات ہے, تو ایک صاحب کے سامنے قورمہ آیا, وہ بوڑھے ضعیف تھے, تو میں پاس بیٹھا تھا, میں اس وقت کوئی 34-35 سال کا تھا. تو انہوں نے قورمہ اپنے سامنے سے ہٹا کرنا میرے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگے لو بھائی کھاؤ, ہمارے تو کھانے کے دن بھی گئے اور نہانے کے دن بھی گئے. تو وہاں ایسا کبھی نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہو, اور ویسے نہانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, سب سے بڑی دولت ہمیشہ 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 ہمیشہ. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں نا کہ نو اینڈ, کوئی انتہا نہیں. یہ کھوپڑی میری ایسے ایسے ہلنے لگتی ہے, چونکہ ہمارا دماغ تو لمیٹڈ سوچتا ہے, کھلا نہیں سوچ سکتا ہے. ہم فیہا خالدون, کروڑوں سال کے بعد بھی وقت آف ہو جائے گا, وقت کا سوئچ آف ہو جائے گا. جیسے معراج پر جاتے ہوئے اللہ نے پوری دنیا میں ٹائم سوئچ آف کر دیا, تو آپ 7 آسمان, جنت, دوزخ, عرش, فرش, لوح, قلم, کرسی اور اللہ تک کا دیدار کر کے آئے اور واپس آئے.
تو بستر ویسے ہی گرم تھا، تو اللہ تعالیٰ وہاں وقت کو آف کر دے گا۔ تو یہ 2 پہلے پارے سے میں نے آیات چنی تھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اطلب الجنت جہدکم، جنت کمانے کے لیے پوری جان لگا دے، وَاہْرَبُوا مِنَ النَّارِ جَہْدَكُمْ، اور جہنم سے بچنے کے لیے پوری جان لگا دے۔ دنیا کے لیے نہیں کہا کہ پوری جان لگا دے، جنت کے لیے کہا پوری جان لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے لیے فرمایا تو کہا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ زمین میں جاؤ میرا رزق تلاش کرو۔ نماز کے لیے فرمایا فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، نماز کے لیے تیزی سے آؤ، تیزی سے آؤ، بھاگ کے آؤ نماز کے لیے۔ جنت کے لیے فرمایا سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، کہ جنت کے حاصل کرنے کے لیے اور میری بخشش حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، اور مقابلے کی دوڑ لگاؤ، جیسے کہ ٹریک پر دوڑ لگائی جاتی۔ ایک دوڑ لگا رہے تو لوگ باغ میں، جس کو جاگنگ کہتے ہیں، کوئی آگے نکل گیا کوئی پیچھے رہ گیا، وہ اپنی چال چلتا ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے نہیں، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ اور پھر جب اللہ نے کہا میری طرف آؤ تو سب سے طاقتور استعمال کیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سرپٹ بھاگو، سرپٹ بھاگو اپنے اللہ کی طرف۔ اور فرار اس دوڑنے کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز سے ڈر کے آدمی بھاگ رہا ہو تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سوا ہر چیز تمہارے لیے مصیبت ہی ہے، ان سب سے جان چھڑا کے بھاگو اللہ کی طرف۔